خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن میں پی ٹی آئی سپورٹر گلفام حسین پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ گلفام حسین کو نواز شریف کی آمد کے روز گرفتار کیا گیا۔ گلفام حسین نے دوران ضمانت خلاف ورزی کی اور ایون فیلڈ کی طرف گئے۔ گلفام حسین کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سپورٹر گلفام حسین پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا۔ گلفام حسین کو مسلم لیگ نون کے عہدیدار خرم بٹ کی شکایت پر گرفتار کیا گیا تھا۔ عمر کوٹ کے حلقہ این اے 213 کے ضمنی انتخابات میں تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار صبح تالپور نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ صبح تالپور نے 1,48,965 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اپوزیشن کے امیدوار لال چند ماہلی نے 74,505 ووٹ لیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ کامیابی پر عمر کوٹ میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کا جشن، جیالوں کی بڑی تعداد صبح تالپور کے گھر کے باہر جمع ہو گئی، جہاں نعرے بازی اور پارٹی ترانے اور خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کارکنان نے صبح تالپور کو شاندار فتح پر مبارکباد پیش کی۔ عمر کوٹ این اے 213 پر ضمنی انتخاب، پیپل پارٹی کی امیدوار صبح تالپور نے میدان مار لیا۔ کامیابی پر پیپل پارٹی کے پارٹی کیمپ میں جشن منایا گیا اور کارکنان رقص کرتے رہے۔ نثار کھوڑو اور شازیہ مری نے اسے عوام کی اعتماد کی علامت قرار دیا اور کہا کہ مشترکہ اپوزیشن بھی پیپل پارٹی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ دوسری جانب عمر کوٹ میں پی ٹی آئی نے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ڈی آر او آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ پی ٹی آئی کارکنان نے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ڈی آر او آفس کا گھیراؤ کیا اور ٹائر جلا کر دھرنا دے دیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے اور سابق ایم این اے لال چند مالہیک نے رینجرز اور فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دھاندلی کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج سے کروائی جائیں۔ آئندہ کا لائحہ عمل اتحادیوں سے مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ 18 اور 19 اپریل کو شدید بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ این ای او سی کا شدید بارش اور ژالہ باری اور آندھی سے متعلق الرٹ جاری۔ اسلام آباد راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ پنجاب کے علاقے بشمول اٹک چکوال، گجرات، جہلم میں آندھی طوفان اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ وسطی پنجاب کے علاقے فیصل آباد، حافظ آباد، جنگ، خوشاک، میاں والی، لاہور، نارووال، ساہیوال، سرگودا، شیخوپورہ میں بھی شدید موسمی زد میں آ سکتے ہیں اور پنجاب میں ممکنہ شدید موسمی صورتحال کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عوام اس دورانیے میں غیر ضروری سفر سے پرہیز کرے۔ اسلام آباد میں اولے پڑنے کے بعد گاڑی مالکان نئی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ورکشاپوں میں گاڑیوں کا رش لگ گیا، دکانداروں نے ونڈ سکرینوں اور شیشوں کے نرخ بڑھا دیے، جبکہ مستریوں نے بھی چاندی کر دی، جبکہ گاڑی مالکان گاڑیوں کی مرمت کے لیے مارے پھرنے لگے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قدرتی آفت کیا آئی کہ گاڑی کے مکینکس کی چاندی ہو گئی۔ ژالہ باری سے تباہ حال گاڑیوں کی مرمت کے لیے جب گاڑی مالکان نے ورک شاپ کا رخ کیا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک ہی دن میں کہیں ونڈ سکرین ناپید ہو چکی تھی تو کہیں گاڑیوں کے سائیڈ والے شیشے اور سکرین بلیک میں دگنی قیمت پر مل رہی تھی۔ اتنے اولے اتنے زیادہ تیز تھے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی تباہی دیکھتا رہا، لیکن وہ بچا نہیں سکے اس کو۔ میں پنڈی گیا، سکرین میں نے رات کو بک کرائی، رات کو 14,000 کی تھی، اب 16,000 کی بھی نہیں دے رہے مارننگ میں۔ اور رات کو جب میں نے ان کو 14,000 کا کہا تو انہوں نے کہا جی اسی وقت آپ پیسے ٹرانسفر کریں تاکہ آپ سکرین بک کر لی جائے، ورنہ صبح کو آپ کو نہیں ملے گی۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کے شیشے نہ ملنے پر گاڑی مالکان نے راولپنڈی کا رخ کیا، لیکن وہاں پر منہ مانگے دام دینے پر شیشے دستیاب نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی کی ونڈ سکرین پوری طرح ٹوٹ چکی ہے تو کسی کی گاڑی کی چھت اندر کی طرف دھنسی ہے تو کسی کی تو پوری کی پوری گاڑی ہی تباہ ہو چکی۔ کل جو پتہ کیا تھا اس ٹائم تو وہ 13,000 کا بتا رہے تھے، ابھی وہی سکرین 18,000 پہ چلی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں مل بھی نہیں رہی ہے۔ اندازاً ابھی جو موٹا موٹا اسٹیمیٹ لگایا ہے تو وہ تقریباً 70 سے 80,000 روپے کا وداؤٹ ڈینٹنگ۔ کئی شہری اپنی تباہ شدہ گاڑی کو مرمت کروانے کے لیے ایک ورک شاپ سے دوسرے ورک شاپ کے چکر کاٹتے رہے، کیونکہ اب تو کئی ورک شاپ والوں نے گاڑیاں مرمت کرنے کے لیے اگلے ہفتے کا وقت دے دیا۔ گاڑی کے ڈینٹ نکالنے کے لیے ایڈوانس بکنگ کے بغیر ڈینٹر ہی دستیاب نہیں۔ مہران گاڑی کی ونڈ سکرین کا شیشہ بھی 8 سے 10,000 کے درمیان میں لگایا جا رہا ہے۔ کل تک اس کی قیمت 5,000 تھی، راتوں رات ریٹس میں اضافہ ہو گیا۔ ژالہ باری سے وفاقی دارالحکومت میں ہونے والے نقصان کا اب تک کوئی تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا۔
نئی نہروں اور دریاؤں میں پانی کی کمی کے خلاف پیپل پارٹی آج حیدرآباد میں پاور شو کرے گی۔ ہٹڑی بائی پاس پر تیاریاں مکمل، 70,000 کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام ایمن نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر جام خمال شورو، DIG، SSP اور دیگر متعلقہ اعلیٰ حکام شرجیل ایمن کے ساتھ تھے۔ دورے کے دوران سیکیورٹی اور عوامی سہولیات کے حوالے سے متعلقہ افسران کو اہم ہدایات جاری کی گئیں۔ جلسہ گاہ میں پنڈال سجایا گیا، 100 فٹ لمبا وسیع و عریض اسٹیج بھی تیار کیا گیا۔ جلسہ گاہ میں خواتین و حضرات کے لیے علیحدہ داخلہ پوائنٹس، پانی، طبی امداد اور دیگر سہولیات کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ کراچی کے ضلع شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں کچرے کی مؤثر انداز میں صفائی کے لیے GTS اور لینڈ فل سائٹ کے قیام کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی زیر صدارت اہم اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس میں ضلع میرپور خاص اور ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد اور دیگر ضلعی اور بلدیاتی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں دونوں اضلاع میں GTS اور لینڈ فل سائٹ کے لیے زمین کے انتخاب کا عمل فوری مکمل کرنے پر زور دیا گیا، اور MD سالڈ ویسٹ کا کہنا تھا کہ مؤثر ری سائیکلنگ حکمت عملی نہ صرف ماحول کو صحت مند بنائے گی بلکہ کچرے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ناکافی جگہوں کی وجہ سے ماحولیاتی اور صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں، اس لیے دور اندیش حکمت عملی اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام لاہور میں IFT فائٹ پاس کا شاندار ایونٹ ہوا، جس میں ملک بھر سے 150 سے زائد فائٹرز نے حصہ لیا۔ SA گارڈنرز لاہور میں ہونے والے اس مقابلے میں فائٹرز نے اپنی مہارتوں کا زبردست مظاہرہ کیا اور گلپنگ کے مقابلوں میں کامران جٹ نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے چیمپئن کا ٹائٹل جیتا۔ ایونٹ میں فیڈریشن کے چیئرمین شعیب افضل ملک، صدر بابر راجہ اور ڈائریکٹر حسن صادق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شعیب افضل نے کہا کہ ان مقابلوں کا مقصد نوجوان فائٹرز کو بہتر مواقع فراہم کرنا ہے، جبکہ بابر راجہ نے انٹرنیشنل معیار کے مقابلوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی اور رنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین کی ٹارگٹ کلنگ، پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت عامر بھٹو کے نام سے ہوئی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ پاکستان بازار کی حدود بنگش گلشن ضیاء میں پیش آیا ہے اور مقتول کی شناخت عامر بھٹو کے نام سے ہوئی۔ مقتول چیئرمین آفس میں موجود تھا۔ موٹر سائیکل سوار 2 حملہ آوروں نے آ کر فائرنگ کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کے مقام سے 6 خول ملے ہیں۔ مزید آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ UC چیئرمین عامر بھٹو کو گلشن ضیاء میں چیئرمین آفس میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کو جائے وقوع سے 6 خول ملے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں پیپل پارٹی کے UC چیئرمین عامر بھٹو کی ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی ہے۔ UC چیئرمین عامر بھٹو کو دفتر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ علیمہ خان اور دیگر بہنوں کی بانی سے ایک بار پھر ملاقات نہ ہو سکی اور پولیس نے علیمہ خان اور دیگر رہنماؤں کو حراست میں لے کر چکری پر رہا کر دیا۔ پولیس نے علیمہ خان، عظمہ خان، نورین خان اور قاسم نیازی، جبکہ پارٹی رہنماؤں صاحبزادہ حامد رضا، عمر ایوب، ملک احمد خان بچر کو دہگل کے مقام پر حراست میں لیا۔ پولیس تمام لوگوں کو لے کر چکری انٹرچینج پہنچی، جہاں انہیں لاہور واپس جانے کی اجازت دے دی گئی اور PTI رہنماؤں نے رہائی کے بعد چکری پر اکٹھے کھانا بھی کھایا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی رہائی کے بعد گفتگو، کہا آج کا دن یہ پاکستان کی عدلیہ پر ایک چارج شیٹ ہے۔ میں پاکستان کے چیف جسٹس، چاروں صوبائی چیف جسٹس صاحبان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہارڈ سٹیٹ تب بنتی ہے جب وہاں پر عدل اور آئین و قانون کی پاسداری ہوتی ہے۔ 3 ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے آرڈر دیا تھا اور بانی PTI سے ملاقات کروائی جائے۔ آج بانی PTI سے ملاقات ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک چارج شیٹ ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ پاکستان کے چیف جسٹس، چاروں صوبائی چیف جسٹس صاحبان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان، لوگ کہتے ہیں ہارڈ سٹیٹ خواتین و حضرات بنتے ہیں جب وہاں پہ عدل اور آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی ہے۔ آپ کے احکامات، جسٹس صاحبان، آپ کے احکامات پنجاب پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیاں بوٹ کے نوک پہ رکھ کے ختم کر رہی ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی رہائی کے بعد گفتگو، کہا عدلیہ کوئی توہین ہو رہی ہے، ججز کا روز تماشا بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے احکامات کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کی جگہ ہوتی تو استعفیٰ دے دیتی۔ ملک کو ایسے ججز کی ضرورت ہے جو واقعی انصاف دے سکیں۔ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ توہین ہو رہی ہے تو عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، اور آپ کو ججز کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کا کنٹیمپٹ روز کیا جا رہا ہے، آپ کا تماشا بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس کا پیغام جاتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حالات یہ ہیں کہ جیل انتظامیہ اس کو سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں یہ پوزیشن چھوڑے کوئی ایسے جج آنے دیں جو پاکستان میں ہمیں انصاف دے سکے، اس لیے آپ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اس لیے آپ کو مراد مل رہی ہیں کہ آپ پاکستانیوں کو انصاف دیں۔ دہشت گردوں کے خلاف بات کرنے پر علی امین کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اگر ملک سے مخلص ہیں تو دہشت گردی کے خلاف بات کرنی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا اور املاک تباہ کی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی خبریں دیکھ کر رات بھر سو نہ سکا۔ گزشتہ دور فسطائیت کا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے اور وہ سچ ثابت ہوا۔ پی ٹی آئی والے نسل در نسل غلام ہیں اور رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ نہ تو ملک سے اور نہ ہی پارٹی سے مخلص ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان پر کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ تحریک انتشار والوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا ان کا۔ یہ بڑی ٹک ٹاکیں بنا لیتے ہیں، یہ بڑی پوسٹیں کر لیتے ہیں، جب کہو نا ذرا ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلو تو پھر اس کے بعد باہر نہیں نکلتے۔ یہ جس طرح یہاں سے دوڑ لگائی اسلام آباد سے اور دور دور تک دوڑ لگائی، ایک علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک جنید اکبر خان کا گروپ ہے، ایک شیر افضل مروت کا گروپ ہے، یہ 6 گروپ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 4 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط صدیقی جام شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردوں کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ فورسز نے علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اپنے پیغام میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ وقار نور نے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 9 دہشت گرد گرفتار۔ آئی جی آزاد کشمیر نے کہا کہ دہشت گردوں کو سرحد پار سے تربیت دی جا رہی تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد ثاقب 19 مارچ کو آزاد وطن سے گرفتار کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر اسلحہ لائسنس پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اراکین اسمبلی، افسران اور عام شہریوں کو خطرے کی بنیاد پر لائسنس جاری ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، محتاط رہیں، مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ فتنہ خوارج آزاد کشمیر پہنچ چکا ہے، اتحاد اور ذمہ داری کا وقت ہے۔ بات کریں گے پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج کے لیے درخواست دینے والے 67,000 پاکستانی حج کی سعادت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ذرائع کے مطابق اس سال صرف 23,620 پاکستانی پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج کر سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے سروس پرووائیڈرز کی لسٹ ویب سائٹ اور پاک حج ایپ پر جاری کر دی ہے۔ ملکی معیشت مستحکم، قوم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکی۔ بلوچستان میں M25 شاہراہ کی مخالفت کو اندیشی اور تنگ نظری ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے، قوم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں M25 شاہراہ کی مخالفت کو اندیشی اور تنگ نظری ہو سکتی ہے۔ یہ منصوبہ بلوچستان کے عوام کے دل کی آواز ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا ویژن رکھتی ہے اور 2 سال میں یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت اور مسلح افواج کا ویژن ہے۔ بلوچستان کا ٹریک 2000 کے قریب جانے نکل چکا ہے۔ بلوچستان کے خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔
स्पीकर हाउस पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात हुई है। बाबर सलीम स्वाति की मेज़बानी में पार्टी कायदीन की मुशावरती बैठक हुई। मुलाकात में सूबाई सदर जुनैद अकबर समेत कई MNAs और वज़रा शरीक हुए। 3 रुकनी कमेटी की पेशरफ्त और किरदार का भी जायजा लिया गया। स्पीकर असम्बली ने कहा कि गैर रस्मी मुलाकात में अहम जमाती और कानून साजी उमूर पर मुशावरत की गई। बैठक में माइंड्स एंड मिनरल्स बिल 2025 पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गैर रस्मी मुशावरत का मकसद फैसलों को मुअस्सर और काबिल अमल बनाना है। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के घर से बिजली का मीटर उतारने का मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान से वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह खान मस्ती खेल भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान PAC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है सनाउल्लाह खान मस्ती खेल की मौजूदगी में उनके घर से बिजली का मीटर उतारने का मामला भी ज़ेर बहस आया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इससे कबल फेस्को के चीफ चेयरमैन जुनैद अकबर खान से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के बिजली के मीटर से मुतालिक मामले पर बातचीत की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख से ज़ायद मुस्तहकीन का ताहाल रमज़ान पैकेज से महरूम होने का इंकशाफ हुआ है। ईद गुजर जाने के 3 हफ्ते बाद भी मुस्तहक अफराद 10,000 रुपये के पैकेज की राह तकते रह गए। रवां साल 10,16,395 ख़ानदानों को 10,000 रुपये फ़ी कस रमज़ान पैकेज देने का ऐलान किया गया था। ऐलान के बावजूद फहरिस्तों में शामिल हज़ारों अफराद के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त नहीं। मुस्तहकीन के दूसरे अहम मालूमात में फ़र्क की वजह से ये पैकेज बर वक्त तकसीम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सिजार्तो की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हंगरी के वज़ीर आज़म ऑरबान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा ख़ात्मे पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में सकाफ़त, आसार कदीमा और विरसे पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा गया। वज़ीर आज़म ने हंगरी के तिजारती वफ़द का खैर मकदम किया। पाकिस्तान हंगरी बिजनेस फोरम में हंगरी वफ़द की शिरकत को खुशाइंद करार दिया गया। इलाकाई और आलमी अमूर और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए ताउन पर जोर दिया गया। देखते रहिए ABN न्यूज़।